بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیدرآباد نیوز کی جانب سے آپ کا میزبان برکات رضوی توجہ طلب کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین، آج 5 اگست ہے 2020. میں پچھلی مرتبہ آپ کی خدمت میں الیکٹرسٹی اور جو ہے وہ گیس سے متعلق گفتگو کی گئی تھی. اس کو آپ نے جس قدر سے سراہا اور اس پہ ویور کی جو نمبر تھے وہ قابل تعریف تھے، اور جس طرح شیئر کیا گیا وہ بھی حوصلہ افزا تھے، اور کمنٹس جو دیے گئے وہ بھی ہمارے لیے تو سیکھنے کا مقام تھا کہ ہمیں بہت ساری چیزیں بتائی گئیں جو ہمیں نہ صرف درست کرنی ہے بلکہ شامل کرنی ہے. تو میں اس حوالے سے جو دوستوں نے کہا کہ اس کو کنٹینیو کریں، تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ KSC اور سدرن گیس پہ ہماری تحقیق جاری ہے اور ہم اس میں ڈیٹا جمع کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس پہ ایک سیپریٹ پروگرام کریں گے. تو ناظرین، آج جو ہے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو YouTube پہ سبسکرائب کریں اور فیس بک پہ لائک کریں اور اپنے گراں قدر تجاویز سے آگاہ کریں. تو آج کے پروگرام میں ہم ویدر فورکاسٹ سے متعلق جو چیزیں سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ چل رہی ہیں اس کو زیر بحث لائیں گے. تو میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو اب فورکاسٹ آ رہی ہے، اس فورکاسٹ میں کہا جا رہا ہے کہ 5 تاریخ سے 7 تاریخ تک سندھ میں شدید قسم کی بارشیں ہوں گی، اور بنگال سے آنے والا جو ہوا کا دباؤ ہے اور اس سے پیدا ہونے والی جو بارشوں کا سلسلہ ہوگا وہ پچھلے تمام ریکارڈز کو جو ہے وہ بیٹ کر جائے گا. تو ناظرین، یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں جو گزشتہ دنوں میں نے تحقیق کی، گزشتہ دنوں جو بارشوں کا ریکارڈ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم 180 ملی میٹر سے ابو کبھی نہیں گیا. مگر ایسا نہیں ہے. ریکارڈ کے علاوہ میں ذاتی طور پہ اس بات کا شاہد ہوں کہ 2011 میں سندھ میں جو رین فلڈ آیا تھا اس کا لیول بدین سے لے کے بدین اور ٹنڈو محمد خان اور ٹنڈو علیار، ٹنڈو جام، وہ میر پور خاص اور نوابشاہ تک گیا تھا. اس میں حیدرآباد بھی شامل تھا. تو وہ جو اس کا جو لیول تھا بارشوں کا وہ 120 ملی میٹر تھا. تو ہائیسٹ جو ہوا 120 ملی میٹر ہوا. ابھی پچھلے دنوں جو کراچی میں بارشیں ہوئی ہیں ناظرین، وہ 100 بلکہ وہ 78 اور 90 ملی میٹر کہلا رہی ہیں، جس نے پورے کراچی کے سسٹم کو تہس نہس کر دیا. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہماری تیاریاں اور ہمارے پاس کتنا کچھ موجود ہے یہ قدرتی آفات یا قدرتی چیزوں سے نمٹنے کے لیے. تو ناظرین، اب جو ویدر فورکاسٹ آ رہی ہے اس میں 400 سے 700 تک کا ملی میٹر کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بارشیں ہوں گی. تو میں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے اور ہم ان چیزوں کے متحمل نہیں ہو سکتے. گو کہ میں حیدرآباد کی بات کروں گا. پہلے میں کراچی کو لیتا ہوں کہ کراچی میں کیونکہ گزشتہ دنوں اور بلکہ اس سے پچھلے والے مانسون میں بے تحاشا اموات ہوئی تھیں KSC کی وجہ سے، کہ KSC نے کہ جو انتظامات تھے یا KSC کو جو پریکاشنری میجرز لینے تھے وہ اس طرح سے نہیں لیے گئے. اور اس مرتبہ بھی ایسا ہوا. ابھی جو چند دن پہلے بارشیں ہوئی تھیں اس میں کراچی میں الیکٹرسٹی اور عمارتوں کے گرنے سے کوئی 20 کے قریب اموات ہوئی تھیں جو رپورٹ ہوئی ہیں. تو اب میرا مقصد یہ، اور پھر پورا شہر جو ہے وہ دریا اور سمندر کا جو ہے وہ نمونہ پیش کر رہا تھا. تو کراچی کی یہ صورتحال ہے. پھر بھی میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ قدرتی آفات کے مقابلے پہ انسان بے بس ہے، مگر انسان جو ہے وہ احتیاطی تدابیر تو کر سکتا ہے جو
جو بظاہر سرکار کی طرف سے نظر نہیں آ رہی. ایک خوش آئند بات ہے کہ کراچی میں جو ہے وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اٹ سیلف اس کا کام بھی کوئی تسلی بخش نہیں تھا، مگر اب کیونکہ کہ فوج کے ایک جنرل سرونگ جنرل اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، تو یقیناً انہیں جو ہے وہ کراچی میں آرم فورس کی طرف سے اور رینجرز کی طرف سے اور دیگر وہ ایسے ادارے کہ جو اس میں مدد کر سکتے ہیں یا ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں، وہ یقیناً وہ انتظامات کو کسی حد تک بہتر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور ہماری دعائیں ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں کہ وہ اپنے انتظامات میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کریں اور رزلٹ آئے. تو میں عرض کرتا چلوں کہ کراچی کا جو سیٹ اپ ہے، کراچی میں بنیادی طور پہ کراچی میں جو نالے اسٹارم واٹر کو لے کے جاتے ہیں، تو چھوٹے نالوں کا تو اسٹارم واٹر کا وہ بنائے گئے نارتھ ناظم آباد میں، فیڈرل بی ایریا میں اور جہاں جہاں بھی نئی آبادیاں گلشن اقبال میں، مگر وہ وقت کے آنے کے ساتھ وہ اسٹارم واٹر سے سینیٹیشن میں کنورٹ ہو گئے، اور پھر ان کی صورتحال بھی وہ ہو گئی جو نالیوں کی جس میں سولڈ ویسٹ اور یہ لیکوڈ ویسٹ ہوتا ہے، لیکوڈ ویسٹ لے کے جا رہی ہوتی ہیں، جو ہمارے ہاں بدقسمتی سے اس کا کوئی پراپر نظام نہیں ہے، نہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا اور نہ لیکوڈ ویسٹ کا کوئی پراپر نظام نہیں ہے. ان کی صفائی کا، ان کی کلیننگ کا، ان کی لیولنگ کا، وہ سب نظام جو ہے وہ تباہ حال ہے، اور وہ نہیں ہے اس کا رزلٹ جو دنیا میں ترقی یافتہ ممالک دیتے ہیں. تو میں عرض کرتا چلوں کہ کراچی میں لیاری ندی، ملیر ریور، چکور نالہ اور گجر نالہ، یہ 4 نالے ہیں کہ جو اسٹارم واٹر کو اور ان کے جو ہے سیوریج واٹر کو لے کے چلتے ہیں شہر سے، اور وہ لے جا کے پھر وہی کہ جو غیر ترقی یافتہ ممالک کی بدقسمتی ہے کہ اس کو لے جا کے آگے سمندر میں ڈسپوز آف کرتے ہیں. بیسکلی لیاری ندی، ملیر ریور، چکور نالہ اور گجر نالہ، یہ بنیادی طور پہ بلوچستان سے آنے والی 2 ندیوں کی شاخیں ہیں. وہ 2 ندیاں آ کے ان 4 میں تبدیل ہوتی ہیں، جس میں لیاری ہے اور ملیر ہے. ملیر کو ہم کورنگی بھی کہتے ہیں اور ملیر بھی کہتے ہیں، اور کیونکہ یہ شاہ فیصل کو بھی ٹچ کر رہا ہے، اور ایک اس میں سے جو ہے نالا جو ہے وہ ڈرگ روڈ سے نکل رہا ہے، جو فیصل بیس سے ہوتا ہوا آگے سمندر میں چلا جاتا ہے. تو ناظرین، مجھے یاد ہے کہ 2003 میں جو بڑا اسپیل آیا تھا بارشوں کا، اس میں اس حد تک پوزیشن خراب تھی کہ ملیر ریور جو ہے وہ اوور فلو ہونے کے نزدیک تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو چکور نالہ ہے اس کا بھی یہ تھا کہ جو ڈرگ روڈ پہ آ کے ملتا ہے کہ وہ اس نے جا کے پانی جو ہے وہ ہٹ کیا، اور وہ ہٹ کر کے ایئر فورس بیس میں داخل ہو گیا. ایئر فورس بیس میں کوئی 5 فٹ پانی تھا. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایئر فورس بیس جو ہے ہماری جو ڈیفنس کی اب تو خیر نہیں، اب تو ماشاءاللہ اس میں بہت کام ہو گیا ہے. ایئر فورس بیس میں کافی ساری جگہوں پہ نئی بیسز بنائی گئی ہیں. تو یہ بیس، مگر جس وقت یہ آیا تھا رین فلڈ جو تھا، اس وقت یہ بیس ہماری جو تھی وہ بڑی امپورٹنٹ بیس تھی ملک کی ایئر فورس کے اعتبار سے. تو یہ لیاری ندی اور ملیر ریور اور چکور نالہ اور گجر نالہ، یہ نالے جو ہیں یہ کراچی کے سیوریج واٹر کو اور اسٹارم واٹر کو لے کر جاتے ہیں اور ملک سے اور شہر سے نکالنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ان نالوں کے گرد جو ہے دونوں سائیڈوں پہ بے شمار انکروچمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ان انکروچمنٹ کو ہٹانا، اور میں تو اپنے جب سے میں نے ہوش سنبھالا
تو میں اس وقت سے دیکھ رہا ہوں کہ ہر مونسون کی بارشوں سے پہلے وہاں سے جو ورنریبل پوائنٹس بنتے تھے وہاں سے آبادیوں کو شفٹ کیا جاتا تھا، نکالا جاتا تھا. مگر اب کیونکہ آبادی کا دباؤ ویسے ہی بڑے شہروں میں بڑھ رہا ہے، تو ان میں کراچی میں تو آبادی کا دباؤ بہت زیادہ ہے، تو ان نالوں پہ بہت خراب صورتحال ہے انکروچمنٹ کے حوالے سے. تو اب خدا کرے کہ اس کا کوئی پراپر حل نکالا جائے، اور ان کو بیسکلی جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ملیر ندی اور لیاری ندی یہ بلوچستان سے شروع ہوتی ہیں. بلوچستان سے جو بارشوں کا سلسلہ ہوتا ہے اس کو یہ لے کر چلتی ہیں، اور وہاں کے پانی کو، بارش کے پانی کو، اضافی پانی کو، اور اس کے بعد پھر کراچی کے بارش کے پانی کو یہ سمندر تک لے جانے میں مددگار اور معاون ثابت ہوتی ہیں. تو اس میں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ارباب اختیار اور ہمارے اداروں کو ہمت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے کہ وہ ان چیزوں کو ٹھیک کر سکیں. کیونکہ آپ اسی ملک کے شہری ہیں، آپ بالکل اچھی طرح سے واقف ہوں گے کہ سیوریج کا نظام تو اپنی جگہ تباہ ہے ہی ہے، پانی کی سپلائی کا نظام بھی تباہ ہے. وہ میں نے گزشتہ پروگرام میں پانی پہ بڑی ہلکی سی روشنی ڈالی تھی کہ وہ جی اگر ایسا ہوگا تو پھر وہ KESC اور وابڈا اور کی طرح اور سدرن گیس کی طرح وہ بھی اپنی بلنگ کو انہی سے بریکٹ کر لیں گے اور لوگوں سے لیٹر کے حساب سے پیسے لیں گے. اور وہ لیٹر بھی اس طرح کہ 1 لیٹر اگر 100 روپے کا ہے تو دوسرا لیٹر جو ہے وہ 1000 روپے کا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور اسپیشلی کراچی تو پورے پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے. 80% سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے پورے ملک کے گاڑی کو وہ چلاتا ہے، پورے ملک کے لیے وہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے. مگر بدقسمتی سے کراچی کی صورتحال وہ جو حکومت نے دینی ہیں چیزیں، خواہ وہ پانی ہو، بجلی ہو، گیس ہو، ایجوکیشن ہو، ہیلتھ ہو، صحت و صفائی ہو، ان سب کی حالت ابتر ہے جس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. مگر کیونکہ یہ نہ صرف توجہ طلب بلکہ ڈبیٹیبل موضوع ہے، اس میں ایک آدمی مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا. ہم سارے جو اسٹیک ہولڈر ہیں، وہ چاہے عوام کی طرف سے ہو، چاہے وہ سرکار کی طرف سے ہو، وہ سب اس کی زد میں آتے ہیں، اور ان پہ جو ہے وہ رسپانسبلٹی فکس کی جا سکتی ہے کہ جب اس پر ڈبیٹیبل ڈسکشن ہو تو یقیناً رسپانسبلٹی فکس کی جا سکتی ہے. اب میں حیدرآباد کی بات کروں گا. حیدرآباد میں بھی بارشوں کی صورتحال عام طور سے خراب رہی ہے. بارشوں کے بعد پانی 2012-13 میں جو بارشیں ہوئی تھیں، تو اس 12-13 میں غالباً یہی دن تھے کہ عید الاضحیٰ سے کچھ دن پہلے کی بات تھی کہ شدید قسم کی بارش ہوئی اور پورا شہر پانی میں ڈوب گیا. تو ناظرین، حیدرآباد کی جو صورتحال ہے وہ کراچی سے بالکل مختلف ہے. حیدرآباد جو ہے وہ بالکل جیسے کاغذ کی کشتی کی مانند ہے، جس میں ایک کب نکلتا ہے. اس کب کے چاروں طرف جو ہے وہ ڈپریشن ہوتی ہے اور سلوب ہوتا ہے. حیدرآباد بالکل اس کاغذ کی کشتی کی مانند ہے کہ آپ اگر اس کو ویژولائز کریں تو یہ جو قلعہ، پکا قلعہ اور اس سے لے کے ٹاور تک اور حیدرآباد تک، وہ اس کشتی کا کب ہے. اس کب کے دونوں طرف جو ہے وہ سلوب ہے، اور وہ سلوب جو ہے، اس سلوب کی وجہ سے حیدرآباد جو ہے وہ اکثر جو ہے عام دنوں میں بھی، بلکہ یہ کہیں کہ جمعہ اور عید، بقرہ عید، محرم، یہ جو اہم دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں اس سلوب پہ چاروں طرف پانی جو ہے اوور فلو ہو جاتا ہے، سیوریج سے باہر نکل آتا ہے کیونکہ آگے سسٹم لے نہیں پاتا. تو اس کے لیے حیدرآباد میں 130 کے قریب پمپنگ اسٹیشن ہیں جو سیوریج کے پانی کو
پمپ کرتے ہیں اس کو نکال کے آگے دھکیلتے ہیں، اور وہ آگے دھکیل کر یہ جا کے جو ہے ندیوں میں ریور میں اور ندیوں میں، یہ جو جیسے چینل ہے اور پھلیلی ہے، اور ان 2-3 ندیوں میں جا کے جو ہے وہ ڈسپوز آف ہوتا ہے۔ تو میں عرض کرتے چلوں کہ جیسے پچھلے دنوں اس پہ 2003 اور 4 اور 5 بلکہ 7 تک ان تمام پمپنگ اسٹیشنز کے اوپر جو میجر پمپنگ اسٹیشنز ہیں ان کی تعداد غالباً 20 سے 25 ہے، ان تمام پمپنگ اسٹیشنز کے اوپر ہیوی ڈیوٹی جنریٹرز نصب کر دیے گئے تھے، جو ایسے دنوں کے لیے، ان دنوں کے لیے کہ ان میں طوفانی بارشیں ہوں اور وہ اس پانی کو جو ہے وہ پمپ کر کے آگے دھکیلیں اور وہ شہر سے باہر نکالا جا سکے۔ مگر پھر وہی جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے بدقسمتی یہ ہے کہ مینٹیننس پراپر نہیں ہے۔ اس مینٹیننس کی وجہ سے جو ہے وہ صورتحال الارمنگ ہے، اور اس کو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کے اصولاً تو ہونا ہی چاہیے کہ ہر 15 دن بعد یا ہفتے کے بعد جو ہے وہ ان ساری جو مشینری جہاں جہاں لگی ہوئی ہے ان کا وزٹ ہونا چاہیے، اور ایک وہ جو وزٹ ہو اور اس کی مشینری کے اوکے ہونے کی رپورٹ جو ہو وہاں نصب ہو، وہیں نصب کر دی جائے کہ اس کو وزٹ کیا اور انہیں اطمینان بخش پایا، مگر ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ جو 130 کے قریب پمپنگ اسٹیشن ہیں، ان میں سے 125 جو ہیں وہ بارش کے دنوں میں پمپ کر کے اسٹارم واٹر کو شہر سے باہر ندیوں میں دھکیل دیتے ہیں، تو یہ پانی نکالا جاتا ہے۔ اب کیونکہ یہ جو 130 پمپنگ اسٹیشن ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اگر 200 ملی لیٹر سے بارش زیادہ ہوتی ہے تو یہ اس کے متحمل ہوں گے کہ وہ پانی دھکیل دیں گے اور شہر کو اسٹارم واٹر سے جلدی کلیئر کرا لیا جائے گا۔ تو یہ ایک ہنگامی صورتحال آ رہی ہے، اس کے اوپر انتظامیہ نے خصوصی توجہ دینا چاہیے کہ وہ اس سے نمٹنے کے لیے اس کے پاس کیا انتظامات ہیں۔ بظاہر ندی نالوں کی جو ہے وہ نالوں کی جو ہے وہ صفائی کی صورتحال بھی اطمینان بخش نہیں ہے۔ مجھے تو کہیں باقاعدہ صفائی کہیں ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دی۔ اور اب یہ دیکھیں نا کہ یہ سارا جو ہے پھلیلی سے جو شروع ہوتا ہے تو یہ ٹنڈو یوسف تک جو نالا ہے وہ کیٹر کرتا ہے یہ پورے اس طرف کے جی وارڈ کے پانی کو۔ جی وارڈ میں تقریباً جو ہیں وہ 18 سے تقریباً جو ہے 20-25 کے قریب پمپ ہیں جن میں 6 یا 7 جو ہیں جن کے اوپر جنریٹر لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے لطیف آباد میں جو ہیں وہ کوئی 7-8 کے قریب پمپنگ اسٹیشن ہیں جن میں جنریٹر لگے ہوئے ہیں۔ قاسم آباد میں بھی اسی طرح سے کوئی 4 سے 5 کے قریب پمپنگ اسٹیشن ہیں جن پر جنریٹر لگے ہوئے ہیں جو اس پانی کو بارشوں کے دنوں میں دھکیلنے کا کام کریں گے۔ مگر اگر یہ 200 ملی لیٹر سے اوپر بارش ہوئی تو ان جنریٹر یا مشینوں کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو پانی کو یہاں سے ڈرین آؤٹ کر سکیں۔ میں اس میں شہریوں کی بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہ جو ہیں اس پر توجہ دیں، اس پر کام کریں، اور کہ وہ ان دنوں میں جو بارشوں سے شہر کی صورتحال پیدا ہوگی اس میں جو ہیسکو کا جو نظام ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ہی چھینٹے کے بعد بارش کے اور پورے شہر کی بجلی بند ہو جاتی ہے۔ تو اب بجلی کے لمبے ٹائم کے لیے بند ہونے کے امکانات موجود ہیں، تو شہر کے لوگ پینے کے لیے پانی کا ذخیرہ کر لیں اور جو بجلی سے ریلیٹڈ کام ہیں ان کاموں کو ان دنوں میں پورا کر لیں تاکہ وہ پریشانی سے بچ سکیں۔ میں
ہمارے ہاں پانی کے ساتھ ساتھ یہی پانی سیوریج کے پانی کے ساتھ ساتھ جو ہے حیدرآباد میں بالخصوص بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پورے پاکستان میں ہی ایسی صورتحال ہے سیوریج اور واٹر کی، اور سندھ میں کچھ زیادہ خراب ہے، تو سندھ میں کچھ زیادہ خراب ہے، تو اس حوالے سے مگر حیدرآباد میں اس سے زیادہ ابتر صورتحال ہے۔ حیدرآباد میں 4 لگون ہیں جہاں پہ یہ پینے کا پانی جمع کرتے ہیں۔ اس چاروں لگون کی جو حالت ہے اسے آپ جو صاحبان جن کی نظر سے گزرا ہے وہ لگون وہ یقیناً سوچتے ہوں گے کہ یہ پانی ہم پی رہے ہیں، وہاں کوئی پراپر فلٹر پانی کا سسٹم بنا، سسٹم سارے بنے، مگر وہی کبھی مینٹیننس نہیں، کبھی فنڈ نہیں، کبھی ول نہیں، اور کبھی جو ہے وہ صلاحیت نہیں۔ ان ساری چیزوں کے درمیان میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ تو سو مچ سو کہ گزشتہ دنوں سے مراد میری 2010 کی بات ہے کہ حکومت نے صاف پانی پینے کے لیے مختلف جگہوں پہ فلٹر پلانٹ، چھوٹے فلٹر پلانٹ لگائے تھے، جو تقریباً حیدرآباد میں 120 سے 150 کے قریب فلٹر پلانٹ لگے۔ آج اب آپ سارے واقف ہوں گے کہ بمشکل 5-7 فلٹر پلانٹ شہر میں وہ کام کر رہے ہیں، جس سے جو مستحق غریب اور متوسط طبقے کے لوگ جو پانی خرید کے نہیں پی سکتے، وہ وہاں لائن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، گھنٹوں کھڑے ہو کے اس سے پانی بھرتے ہیں، بوتلیں بھرتے ہیں۔ جو بازار میں 20 روپے کی بوتل ملتی ہے وہ غریب وہاں سے جا کے بھرتے ہیں اور اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو پانی مہیا کرتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ نہ صرف جو ہے جذبے کی ضرورت ہے، سنسیئرٹی کی ضرورت ہے، اپنے شہر کو آن کرنے کی ضرورت ہے، اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے کہ عوام بھی چاہے چیزوں کو ٹھیک کرنا اور سرکار بھی چاہے چیزوں کو ٹھیک کرنا، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ نہ عوام کی طرف سے سنسیئرٹی ہے اور نہ ہی سرکار کی طرف سے تو زیرو لیول پہ سنسیئرٹی ہے، اور وہ جو ہیں یا تو کرنا نہیں چاہتے، جب کرنا چاہتے ہیں تو فنڈز کی اویلیبلٹی راستے میں آ جاتی ہے۔ تو میں ایک دفعہ پھر آپ کی توجہ جو ہے وہ آنے والے مانسون کی طرف دلاؤں گا کہ یہ جو آنے والی بارشوں کی طرف دلاؤں گا کہ یہ بارشیں جو ہیں جو فور کاسٹ کیا جا رہا ہے وہ بڑی خطرناک حد تک جو ہیں وہ خرابیاں پیدا کرنے والی ہیں۔ تو خدا را جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اس پہ خصوصی توجہ دیں اور حیدرآباد کے شہریوں کو کسی بڑی مشکل سے بچانے کے لیے ابھی آج غالباً جو ہے آج سے یہ شروع ہو جائے گا یہ سلسلہ، تو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت تھی، اور ابھی بھی کچھ نہیں، جو انتظامات کر سکتے ہیں وہ کر لیں۔ تو لیتے ہیں ایک بریک اور اس کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں انٹرنیشنل افیئرس کی طرف پر روشنی ڈالیں گے، تو کہیں نہیں جائیے گا، ہم بریک کے بعد آتے ہیں اور پھر دوبارہ پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ کا میزبان برکات رضوی حاضر خدمت ہے۔ ہم بات کر رہے تھے حالیہ ویدر فور کاسٹ پر، اب بات کریں گے سرحدوں کی صورتحال اور دنیا میں بدلتی ہوئی طاقت کا توازن۔ میں گزشتہ مرتبہ کی طرح
عرض کروں گا کہ یہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے یہ صرف اور صرف بھارت کے جنگی جنون، مذہبی تعصب، فسادات، بر صغیر فسادات اور بھارت کی جانب سے کشمیر میں جو ہے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی، یہ صورتحال بر صغیر، نہ صرف بر صغیر بلکہ دنیا کے لیے امن کا خطرہ ہے۔ وہ نہ بھارت 370 آئین کی شک کو آئین سے نکالتا اور نہ ہی یہ صورتحال پیدا ہوتی جو بھارت کے اندر بھارت کے لیے جو ہے وہ اس کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے۔ ناظرین، پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ دوستانہ، برادرانہ اور برابری کی بنیاد پہ تعلقات رکھے۔ اس کی مثالوں سے بھرا ہوا ہے ہماری تاریخ جو ہے وہ بھری ہوئی ہے۔ بہت بے شمار جگہوں پہ پاکستان کا جو ریئیکشن ہے وہ بتاتا ہے کہ ہم دوستی چاہتے ہیں، ہم بھائی چارہ چاہتے ہیں۔ حال ہی میں جو ہے جب انڈیا نے پاکستان کی سرحد پہ فضائی جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کی افواج نے پاکستان کے فضائی افواج نے جو ہے وہ نہ صرف طیارہ مار گرایا بلکہ بھارتی پائلٹ ابھینند کو زندہ گرفتار کر لیا اور زندہ گرفتار کر کے اسے بغیر کسی شرط کے واپس انڈیا کے حوالے کر دیا۔ یہ اس بات کی واضح مثال ہے کہ پاکستان کی جو ہے وہ افواج اور پاکستان کے جو ہے پالیسی میکرز وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو تعلق ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ وہ نہ صرف دوستانہ رہے بلکہ برادرانہ رہے اور بلکہ اس سے بڑھ کر برابری کی بنیاد پہ تعلقات رہیں۔ تو اب جو صورتحال بھارت کی دراندازی اور بھارت کی جنگی جنون ہے اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس سے ناظرین پاکستان کو ایز سچ کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ پاکستان کو سوائے اس کے کہ پاکستان کو الرٹ رہنا پڑ رہا ہے، پاکستان کو ہر بار اسے منہ توڑ جواب دینا پڑ رہا ہے، پاکستان کی افواج کو اپنی بہت ساری انٹرنل ایکسٹرنل ڈیوٹیز کے ساتھ ساتھ سرحدوں کی صورتحال پہ بھی خصوصی توجہ دینی پڑ رہی ہے جو وہ ہمیشہ سے دیتے رہے ہیں، مگر اب کیونکہ جو اسپیشلی پاکستان کی سرحدوں کی صورتحال بہت زیادہ تشویشناک ہے تو وہاں خصوصی توجہ دینا پڑ رہی ہے اور اس کے لیے انتظامات بھی کرنے پڑ رہے ہیں اور ہم الحمدللہ جو ہے وہ ہماری افواج کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی ہے کہ وہ انڈیا کو جو ہے وہ منہ توڑ جواب دیں گے اور نہ صرف جواب دیں گے بلکہ انہیں سبق سکھانے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں۔ تو میں عرض کرتا چلوں کہ اب نئی صورتحال جو بن رہی تھی انڈیا میں اس سرحدوں کے علاوہ انٹرنل صورتحال جس میں نہ صرف دنیا انوالو ہو رہی ہے، وہ پاکستان کی انوالومنٹ تو ہے، پاکستان کی انوالومنٹ کشمیر کا، کیونکہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شہ رگ ہے اور کشمیر کے ساتھ یا کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ یا بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ جو پاکستان کی عوام کا جو ہے دلی تعلق ہے، وہ ذہنی تعلق ہے، وہ مذہبی تعلق ہے، تو اس تعلق کو وہ نیچرل ہے جسے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو بابری مسجد کی جگہ بابری مسجد کی شہادت اور اس کی جگہ رام مندر کا سنگ بنیاد، دیکھیں میں یہ بیسکلی انسان اپنے طور پہ سب کچھ کرتا ہے، وہ زیادتی بھی کرتا ہے، وہ اچھے کام بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اچھے کاموں کی جزا دیتا ہے اور برے کاموں کی سزا دیتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک وہ ہے کہ کہاں آ کے اس نے
یہ فیصلہ کرنا ہے سزا اور جزا کا. تو ہمارا یہ ایمان ہے بحیثیت مسلمان. تو اب دیکھیں کہ سڈنلی یہ جو بابری مسجد کا سلسلہ کہ بابری مسجد کی جگہ رام مندر کا سنگ بنیاد کا سلسلہ شروع ہوا. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ قدرتی سسٹم جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوا اور انڈیا اس وقت جو ہے وہ دنیا میں کووڈ کے تیسرے نمبر پر آ گیا ہے. اب میں اپنی بات نہیں کروں گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، مگر انڈیا جو ہے وہ دنیا میں تیسرے نمبر پر آ گیا ہے اور ایک ہی دن میں جو ہے ہزاروں کی تعداد میں وہاں کووڈ-19 میں مبتلا مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو کے کوئی 12 لاکھ کو کراس کر گئی. اور نہ صرف مریضوں کی تعداد کراس کر گئی، یہ جو بابری مسجد کی جگہ رام مندر کا سنگ بنیاد تھا، رام مندر کے جو اہم پجاری تھے وہ کووڈ میں مبتلا ہو گئے اور انہیں جو ہے ہاسپٹلائز کر دیا گیا. اس کے بعد اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جو رام مندر والی جگہ جو ہے جہاں پہ بابری مسجد کی جگہ جہاں رام مندر بنانا چاہ رہے ہیں یہ اس کے جتنے بھی سیکیورٹی کے عملے کے افراد تھے وہ تمام کے تمام کورونا میں مبتلا ہو گئے اور انہیں بھی وہ جو ہے وہ ہاسپٹلائز کر دیا گیا ہے. تو بات یہیں ختم نہیں ہوئی. یہ انڈیا کے جو ہے حکومت کی کابینہ جو ہے وہ اس کے کابینہ کے جو ممبران ہیں، وزراء ہیں اور وزیر اعلیٰ ہیں اور وہ دوسرے اہم ارکان ہیں، وہ سب کے سب وہ انڈر تھریٹ ہیں. اس میں سے بہت ساروں کو کرونا پازیٹیو آیا ہے، جس میں جو ہیں وزراء اعلیٰ ہیں. ایک وزیر کی ڈیتھ بھی ہو گئی ہے. تو میں دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گیا ہے اور اللہ سب کے لیے ہے، وہ چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. یہ ہمارا ایمان ہے. اب وہ کچھ چیزیں زمین پہ دکھائے گا اور کچھ چیزیں وہ آخرت میں بتائے گا، دکھائے گا، جس کا حساب کتاب ہوگا اور سزا کا عمل ہوگا. تو انہیں جو بھی اس میں جنہیں اب میں انڈیا کی بات کروں کہ انڈیا کی ہی بات چل رہی تھی. انڈیا جو ہے مسلسل تنہائی کا شکار ہوتا جا رہا ہے. ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ انڈیا میں جو ہے بنگلہ دیش انڈیا سے علیحدہ ہوا، بھوٹان انڈیا سے علیحدہ ہوا اور ایران نے انڈیا کو چھوڑ دیا اور ایسے اور جو اس کے ساتھ جو نو ممالک جن کی سرحدیں اس کے ساتھ لگتی ہیں ان کے ساتھ جو ہے تعلقات مسلسل خرابی کی طرف جا رہے ہیں. تو میں عرض کروں کہ بین الاقوامی سطح پہ انڈیا کی وجہ سے بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں. مثال کے طور پہ کہ ابھی جو ہے یہ سیون کنٹریز جن میں جس کو امریکہ ہیڈ کرتا ہے اور ان کنٹریز میں جو ہے وہ کینیڈا ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، اٹلی ہے، جاپان ہے، UK ہے. یہ 7 کنٹریز ہیں، اسے G7 کہا جاتا ہے. ان کنٹریز کا آپس میں ایگریمنٹ ہے کہ وہ اپنے ترقیاتی کام، اپنے معاشی کام ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور یہ ایک دوسرے کی ترقی میں جو ہے وہ مددگار و معاون ثابت ہوں گے. اس پروگرام میں ابھی جو ہے وہ انڈیا کو شامل کرنے کی بات کی جا رہی تھی، جس کی ریسنٹلی میٹنگ ہوئی ہے. اس میٹنگ میں کیونکہ امریکہ ہیڈ کرتا ہے تو انڈیا کو اس لیے اس میں شامل کرنے کی بات کی جا رہی تھی. تو اس میں جرمنی نے شدید قسم کا اعتراض کیا انڈیا کی اس میں شمولیت پر، اور نہ صرف اعتراض کیا بلکہ جرمنی نے اس طرف بھی روشنی ڈالی کہ یہ جو انڈیا ہے، انڈیا میں کیونکہ مذہبی
تعصب کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، انڈیا نے جو ہے نسلی تعصب کا مظاہرہ کیا ہے، انڈیا نے اپنے آئین کی 370 سیکشن کو جو ہے ویو کر کے اور اسے ختم کر کے جو ہے وہ کشمیر کے ساتھ زیادتی کی ہے، نہ صرف کشمیر کے ساتھ زیادتی کی ہے بلکہ اور دوسرے جو اس سے ملحقہ لداخ وغیرہ یہ علاقے ہیں ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور کشمیر کے ساتھ تو اب سال سے اوپر ہونے کو آیا ہے، وہاں 370 کے بعد مسلسل کرفیو چل رہا ہے، اور فوج کا ایک بڑا کئی ایک ڈویژن جو ہیں وہ وہاں لگے ہوئے ہیں جو اس کو انہوں نے اس کو مسلمانوں کے اوپر زندگی جو ہے وہ جو ہے حرام کی بھی ہے، اور انہیں قسم پرسی کی زندگی گزارنے پہ مجبور کیا ہوا ہے، نہ ان کی پچھلی عید ہو سکی، نہ ان کی یہ بقرہ عید ہو سکی، نہ نماز ہو سکی، نہ یہ، مگر اس کے برعکس کہ کووڈ کی وجہ سے پورے ملک میں جو ہے وہ تقاریب پہ پابندی ہے، اور ادھر انہوں نے جو ہے رام مندر کے سنگ بنیاد کی تاریخ دے دی جس میں وہاں کے وزیر اعظم مودی کو شرکت کرنی تھی، تو مگر بظاہر نظر نہیں آ رہا کہ مودی وہ پروگرام کر سکیں گے یا یہ، کیونکہ ان کی کابینہ کے اجلاس میں جو ہے وہ کئی ایک جو وزراء جنہیں کووڈ جو ہے وہ پازیٹیو آیا ہے وہ ابھی حالیہ کابینہ کے اجلاس میں شریک تھے، اور وہ جو بیٹھے تھے وہ سب جو ہیں سب کے سب اب انہیں ایک پروسیس سے گزرنا ہے، انہیں کرتینیا میں جانا ہے، انہیں کووڈ کے ٹیسٹ کرانے ہیں انہیں، تو یہ جو ہے آج یہ جو ہے وہ تاریخ تھی اس کی کہ جی یہ ہونا ہے، ابھی خبریں جو ہیں مکمل طور پر باہر نہیں آئی ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے جو ہے اس میں آپ کو اس پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے رام مندر اور بابری مسجد کے ایشو کے اوپر، یہ جو سنگ بنیاد ہونا تھا۔ تو ناظرین یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور میں امریکہ، میں جیسے عرض کر رہا تھا، امریکہ نہ صرف اپنے اتحادیوں کی طرف سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور آپ سب اچھی طرح واقف ہیں کہ یورپ بھی اب یہ جو ایران، چائنا، پاکستان، رشیا، بنگلہ دیش اور کوریا، یہ ان کا ایک اتحاد جو بن رہا ہے جس میں وہ یو کے کی کنٹریز کا بھی جھکاؤ اس طرف ہے، یو کے کی اور ٹرکی، یہ ان کا کنٹریز کا جھکاؤ اس طرف ہے، اور یہ جو ہیں انشاءاللہ یو کے والے بھی جو ہیں وہ اس اتحاد میں شامل ہوں گے، جو اتحاد مجھے اللہ پاک کی ذات پہ پورا بھروسہ ہے کہ یہ اتحاد انشاءاللہ نہ صرف سی پیک کو اور چابہار ریلوے لائن کو لے کے جو ہے سب کانٹیننٹ کے لیے خوشحالی کا باعث بنے گا، اور اس میں جو ہے اکانومی اس کی بوسٹ ہوگی، اور ان تمام ممالک میں جہاں جہاں سے یہ سی پیک جو ہے وہ گزر رہا ہے، چابہار گزر رہی ہے، وہاں جو ہے وہ اکانومی کی بہتری ہوگی اور بے شمار ترقیاتی کام ہوں گے، اور یہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں، یہ ترقی پذیر ممالک وہ سب ترقی یافتہ میں کنورٹ ہوں گے۔ تو اسی کے ساتھ اب کیونکہ دو گروپ بنے ہیں، ایک امریکہ اور ایک چائنا اور رشیا، تو امریکہ جو ہے امریکہ دیکھیں مسلسل کووڈ-19 کے حساب سے پہلے نمبر پہ چل رہا ہے، جہاں کووڈ کی تباہ کاریاں جو ہیں وہ اپنے عروج پر ہیں، اور وہ سنبھل نہیں پا رہے ہیں، امریکہ سنبھل نہیں پا رہا ہے، جبکہ امریکہ پوری دنیا میں ترقی یافتہ ممالک کو نہ صرف لیڈ کرتا ہے بلکہ اس کے پاس ذرائع اور آمدن اور ریونیو اور اس کی کوئی کمی نہیں تھی، اس کے پاس سسٹم کہ بہتر تھا، ان کا ہیلتھ کا سسٹم بہتر تھا، ان کا روڈوں کا سسٹم بہتر تھا، ان کا کاروبار کا سسٹم بہتر تھا، کاروباری ان کے اور دوسرے جو سسٹم ہیں ان کے صحت و صفائی کے، اسکول کے، یہ سارے سسٹم
بہترین تھے، وہ پوری دنیا میں نمبر 1 کہلاتے تھے، مگر وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ پا رہے ہیں۔ تو وہ اب امریکہ بھی اپنے اتحادیوں میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ نہ صرف یہ تو اتحادی ہے، اب انٹرنل پوزیشن یہ ہے کہ ابلاغ بھی بہت شدت کے ساتھ کرٹیسائز کر رہا ہے ان امریکہ کی اپنی پالیسیز کے اوپر، پریزیڈنٹ کی اپنی پالیسیز کے اوپر، اور وہ اس کا یہ تو بڑا تفصیل طلب بات ہے۔ میں صرف امریکہ کے ایک رائٹر پین سپرو کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ ان کی ایک کتاب ابھی ریسنٹلی آئی ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ اس کتاب کے ذریعے امریکنز کو میسیج دیا ہے۔ اس کتاب کا بڑا شور ہے امریکہ میں، وہ جو کتاب ابھی جس کی بک لانچنگ ہوئی ہے، اور وہ اس کتاب کا بیسکلی جو ٹائٹل ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو ڈسٹرائے امریکہ ان ایزی 3 اسٹیپس۔ تو وہ کتاب جو ہے اس میں رائٹر نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے، یہ ریئلائز کرانے کی کوشش کی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کوئی کسی ایک قوم کا امریکہ نہیں ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ مختلف رنگ و نسل کے لوگوں نے مل کے امریکہ کو بنایا، جو امریکہ یہاں تک پہنچا ہے۔ اور اب امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو اس نے بریکٹ کیا ہے نسلی فسادات کی طرف، کہ یہ صرف ابھی گورے اور کالے نہیں، یہ مزید آگے بھی بڑھ سکتا ہے، اس کی خرابیاں مزید آگے تک جا سکتی ہیں۔ اور ناظرین، یہ جو جب نسلی اور فرقہ وارانہ فسادات اور مذہبی فسادات یا اس قسم کے جو فسادات ہوتے ہیں، اس کے لیے جتنے بھی فلاسفرز ہیں، چاہے وہ جین بودین ہو، تھامس ہابس ہو، ابن بطوطہ ہو، ابن خلدون ہو، ماروردی ہو، پلاٹو ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ جتنے بھی فلاسفرز ہیں، ان کی سب کی متفقہ رائے ہے کہ اس کو جب نسلی سلسلہ یا مذہبی سلسلہ یا لسانی سلسلہ شروع ہو، تو اس کو جتنا دباؤ گے وہ اتنا تیزی سے پھیلے گا اور اتنا ہی زیادہ وہ نقصان پہنچائے گا۔ تو اس کو یا تو اس کو پیدا ہونے سے پہلے اس کو ایلیمینیٹ کیا جائے۔ اس کے لیے ان سب کی متفقہ رائے ہے کہ اس کو پیدا ہونے سے پہلے اس کی بیخ کنی کر دی جائے، اس کو جڑ سے نکال دیا جائے، یا پھر اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے۔ یہی اس کا حل ہے، جو اپنی موت آپ مر سکتا ہے۔ میں اسی میں ایک اضافہ اور کروں گا کہ اب کیونکہ امریکہ جو ہے کووڈ-19 اور نسلی فسادات اور ساتھ ہی ساتھ اکانومی کی جنگ اس لیے کہ امریکہ نے جو ہے چائنا کے ساتھ جو ہے وہ اپنے کاروباری روابط ختم کر دیے ہیں، ختم کر رہا ہے۔ ایون کہ چائنا اور امریکہ نے ایک دوسرے کے جو سفارت خانے تھے وہ بھی بند کیے ہیں اور بند کرنے جا رہے ہیں وہ۔ تو یہ بہت بڑا اقدام ہے دنیا کے امن کے لیے۔ تو میں عرض کروں کہ 1992 کی بات ہے کہ ریڈر ڈائجسٹ میں نے پڑھا، امریکہ کی صورتحال پہ بات کر رہا ہوں میں، کہ ریڈر ڈائجسٹ میں نے پڑھا کہ امریکن گورنمنٹ نے امریکہ کی کنزیومر سوسائٹیز سے ایک سروے کروایا، اور اس سروے میں امریکن گورنمنٹ نے جو ہے وہ ان سے پوچھا، عوام سے پوچھا اس سروے کے ذریعے کہ اگر چائنا کی مصنوعات ملک سے نکال دی جائیں تو اس کا نتیجہ کیا آئے گا۔ تو جو میجر رپلائی آیا، وہ میجر رپلائی یہ تھا کہ جی اکانومی بیٹھ جائے گی اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو جائے گا اور چوری ڈکیتیاں بڑھ جائیں گی۔ اچھا، اس 1992 میں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے 1992 میں یہ پڑھا تھا ریڈر ڈائجسٹ میں، باکس میں ایک آئٹم تھا، بڑا چھوٹا سا نیوز آئٹم تھا، تو 1992 میں۔ مگر اس کے بعد جو اس پر مشاہدہ کیا گیا، تو مشاہدے سے یہ پتہ لگا اب آج کی صورتحال کہ امریکہ میں بے شمار سٹیز میں، ان کی اسٹیٹس میں گرین ٹری
گرین ٹری $1 مال جس میں $1 کی ہر چیز موجود ہے، خواہ وہ بیکری کا آئٹم ہو، خواہ وہ یہ کروکری ہو، خواہ وہ کپڑے ہوں، ریڈی میڈ کپڑے ہوں، یا اسٹیشنری ہو، یا میک اپ کا سامان ہو، یا اور دیگر سجانے وہ جو تقریبات میں جو پھول پتیاں اور یہ اس قسم کے پیپر کے فلاورز لگاتے ہیں تقریبات کے لیے، یہ پیپر کی پلیٹس اور گلاس اور یہ اور وہ اس قسم کی چیزیں، پلاسٹک کے برتن، اور ایون کہ جناب یہ صبح کے ناشتے کے لیے چیزیں جس میں جوس اور کولڈ ڈرنکس اور بٹر اور یہ بیکری آئٹم، یہ سب $1 پہ اویلیبل ہیں ان مال میں. وہ گرین ٹری $1 مال کہلاتا ہے. تو وہ لوگ اس میں بلا تشخیص وداؤٹ ڈسکریمنیشن جو ہے وہ لوگ جو ہیں، گورا بھی ہوتا ہے، کالا بھی ہوتا ہے، دیسی بھی ہوتا ہے، اور فارینرز بھی ہوتے ہیں جو یا تو بچت کرنا چاہتے ہیں، یا جو چاہتے ہیں، جو افورڈ نہیں کر سکتے مہنگی چیزیں، وہ وہاں سے خریدتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو تعریف کی بات یہ ہے کہ یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں کھانے پینے کی چیزوں پہ ان کے جو فوڈ لاز ہیں وہ بڑے سخت ہیں. ان میں کہیں خرابی نہیں ہو سکتی، خراب چیز مارکیٹ میں آ ہی نہیں سکتی. تو میں یہ جو ہے میں اس رائٹر کی بات کر رہا تھا کہ یہ جو ہے اس نے جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو جو کہ جی یہ تجارت جو ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے، اور یہ کالے گورے کا جو ہے فساد شروع ہو گیا ہے، اور ملک جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. اس نے تو صورتحال یہاں تک بنی ہے کہ جو میڈیا ان کا کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن کی خیر سے وہ الیکشن کی ڈیٹ پوسٹ پون کرانا چاہتے تھے، مگر انہوں نے پچھلے دنوں یو ٹرن لیا اور انہوں نے اپنے ان کی جو پارٹی ہے اس کی ہائی کمان میں یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ نہیں، میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا. تو وہ پوسٹ پون کو جو دونوں طرف سے اور ہر حلقے سے جو ہے وہ کرٹیسائز کیا گیا، اور اس کو اگینسٹ اس کو فورس کیا گیا کہ نہیں الیکشن. اب صورتحال یہ ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں تو بھی صورتحال خراب ہوگی، الیکشن نہیں ہوتے ہیں تو بھی صورتحال خراب ہوگی. اور جو مقتدر حلقے ہیں اور جو صاحب الرائے ہیں وہاں کے، وہ میڈیا کے ذریعے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ امریکہ کے لیے خطرہ ہیں، اور وہ ہر صورت میں الیکشن اور الیکشن کے بعد اور الیکشن سے پہلے وہ امریکہ کے لیے خطرہ ہیں، اور وہ اس کے لیے اس کو امریکہ نے پے کرنا پڑے گا، امریکہ کی عوام کو پے کرنا پڑے گا. تو ہم کیونکہ پاکستانی جو ہیں وہ ہمیشہ سے سب کے خیر خواہ رہے ہیں، تو ہم تو دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام کو جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور چیزیں ان کی درست ہوں، اور دنیا امن و امان کا گہوارہ ہو. اسی کے ساتھ میں کیونکہ یہ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، جو اس پہ اختتام کروں گا، اور پھر ایک مرتبہ آپ سے گزارش کروں گا کہ یوٹیوب پہ اس کو سبسکرائب کریں، اور فیس بک پہ اسے لائک کریں، اور اپنے گراں قدر جو ہیں وہ تجاویز سے ہمیں آگاہ کریں. السلام علیکم.